پاکستان جیسے ملکوں میں اگر بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ باتوں کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ کردار کشی کے لیے تیار رہیں۔ آپ کی بھی ہوگی اور آپ بھی دوسروں کی کریں گے۔ شروع میں آپ سے زیادہ سمجھدار لوگ آپ کو استعمال کریں گے اور پھر کچھ عرصے بعد آپ بھی یہ سیکھ لیں گے۔ سب سے بڑھ کر آپ نے خود بھی جیل جانا ہے اور موقع ملنے پر اپنے مخالفین کو بھی جیل میں ڈالنا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اقتدار حاصل کرتے کرتے اتنے دور نکل جائیں کہ ایک دن بھٹو کی طرح پھانسی پر لٹکا دیے جائیں۔ نواز شریف کی طرح آپ کو دہشت گرد قرار پا کر عمر قید اور 10 سال کے لیے جلا وطنی اختیار کرنی پڑے، یا زرداری کی طرح 14 سال جیل بھی بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ بے نظیر بھٹو کی طرح آپ سرعام قتل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ گیلانی، شہباز شریف، راجہ پرویز اشرف، شاہد خاقان عباسی جو سب وزیر اعظم بنے، ان کی طرح جیلوں میں عرصہ گزارنا پڑ سکتا ہے۔ تو کیا عمران خان کا جیل جانا کوئی بہت غیر معمولی بات ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوئی، اس لیے ہر کوئی غمزدہ ہے جیسے انہونی ہو گئی ہو؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو ان کے فین کلب نے قائد اعظم ثانی کا لقب دیا ہوا تھا۔ ان کے ذہن میں تھا کہ عمران خان شریفوں، زرداریوں یا دیگر سیاست دانوں سے مختلف انسان اور لیڈر ہیں۔ اوپر سے عمران خان کا امیج سوشل میڈیا ٹیموں نے ایسا بنایا کہ اگر آپ لوگوں نے زندہ قائد اعظم دیکھنا ہے تو خان کو دیکھ لیں۔ عمران خان کی تصویریں فوٹو شاپ کر کے قائد اعظم سے ملتی جلتی بنا کر سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جائے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، عمران خان پاکستان بچائے گا۔ قائد اعظم جیل نہ گئے جبکہ ان کے حریف گاندھی جی اور نہرو صاحب کا جیلوں میں آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے سب کا خیال تھا کہ خان بھی قائد کی طرح کبھی جیل نہیں جائے گا۔ ویسے بھی خان صاحب پر وہ الزامات نہ تھے جو نواز شریف اور زرداری پر تھے، لہٰذا کسی نے نہ سوچا تھا کہ وہ جیل جا سکتے ہیں یا کسی مائی کے لال میں جرت ہے کہ وہ عمران خان کو ہاتھ لگا سکے۔ عمران خان اور ان کا فین کلب بھول گیا تھا کہ بھٹو جیسا طاقتور انسان بھی پھانسی لگ گیا تھا۔ اس بحث میں جائے بغیر کہ عمران خان کو غلط یا درست جیل میں ڈالا گیا، اب سوال یہ ہے کہ خان جیل میں کیا سیکھ کر باہر نکلے گا؟ خان تبدیل ہو کر باہر نکلے گا؟ وہ نیلسن منڈیلا بن کر واپس آئے گا اور اپنے مخالفوں کو معاف کر کے نئی زندگی شروع کرے گا، یا وزیر اعظم بن کر انتقام لے گا؟ یہ ایک دلچسپ بحث ہے، لیکن عمران خان کے بارے میں جیل سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں۔ مبینہ طور پر پچھلے ہفتے جیل میں جب الیکشن کمیشن کے 4 ارکان الیکشن کمیشن کی توہین کیس کی سماعت کر رہے تھے جس میں عمران خان اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کی گئی، تو سابق وزیر اعظم بھڑک اٹھے اور انہوں نے ممبرز کو دھمکی دی کہ وہ سب کی شکلیں جانتے ہیں اور وہ باہر نکل کر ان پر آئین سے غداری کے مقدمے چلائیں گے جن کی سزا موت ہے۔ عمران خان سندھ سے تعلق رکھنے والے ممبر کو مارنے کے لیے آستینے چڑھا کر آگے بڑھے تو وکیلوں اور دیگر افراد نے انہیں روک لیا۔ عمران خان کی بہنوں نے اس موقع پر اپنے بھائی کو سنبھالا۔ عمران خان بارے بتایا گیا کہ انہوں نے ممبرز کو گالیاں بھی دی۔ اس واقعے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یقیناً عمران خان منڈیلا بن کر باہر نہیں آئے گا۔ انہیں موقع ملا تو وہ بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کی طرح وزیر اعظم بن کر اپنے مخالفوں کے ساتھ سکور سیٹل کرے گا۔ بھٹو صاحب نے بھی اپنی جان اس وقت خطرے میں ڈال دی تھی جب انہوں نے جنرل ضیاء کو اس سے ملتی جلتی دھمکی دی تھی کہ وہ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ یوں جنرل ضیاء کو واضح پیغام تھا کہ اگر بھٹو بچ گیا تو وہ اسے لٹکا دے گا۔ یوں سمجھدار لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو۔ اگر بھٹو اس وقت جنرل ضیاء کو دھمکی نہ دیتے تو ضیاء کے ذہن میں بھٹو کو ختم کرنے کا خیال شاید نہ آتا۔ اسی طرح جیل سے نکلنے کے بعد نواز شریف وزیر اعظم بن کر پرویز مشرف کے خلاف کارروائی کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ مشرف نے انہیں جیل میں ڈالا تھا، اور پھر جنرل راحیل کے ساتھ اس بات پر پھڈا ہوا اور آخرکار ڈان لیک سامنے آئی، اور ہم سب انجام جانتے ہیں کہ نواز شریف تیسری دفعہ جیل جا بیٹھے۔ عمران خان الیکشن کمیشن کے ممبران کو گالیاں دے کر، مارنے کی کوشش کر کے اور غداری کیس بنا کر پھانسی لگانے کی دھمکیاں دے کر تاریخ دہرا رہے ہیں۔ وہ یہی پیغام بھیج رہے ہیں کہ اگر وہ باہر آئے اور وزیر اعظم بن گئے تو کسی کی خیر نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ جیل میں کیا سیکھتے ہیں؟ آصف زرداری نے 2003 میں احتساب عدالت پنڈی میں عدالت کے احاطے میں گرمیوں کے دنوں میں ایک درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھے ہوئے میرے سوال کے جواب میں کہ جیل نے انہیں کیا سکھایا، ایک ہی لفظ بولا تھا: جیل نے انہیں صبر سکھایا ہے۔ ایک بات کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شروع میں بندہ خود کو پھنے خاں سمجھتا ہے کہ وہ ملک کا صدر، وزیر اعظم یا وزیر اعظم کا خاوند ہے اور جیل عملے کو اپنا ملازم، لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پوری جیل کا عملہ چھوڑے ایک سپاہی کے رحم و کرم پر ہے جو سیل کے باہر ڈیوٹی پر ہے۔ وہ چاہے تو اسے سکون سے سونے دے، ورنہ آتے جاتے سلاخوں پر اپنا ڈنڈا مار کر آواز پیدا کرتا جائے، بوٹ زمین پر زور سے مارتا جائے یا زور سے کھانس دے۔ بتی نہ بجھائے تو آپ اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ جیل آپ کو سمجھوتے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، چاہے آپ کتنی بڑی توپ چیز کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلا سمجھوتا آپ سیل کے باہر موجود سپاہی سے کرتے ہیں اور اس کی اتھارٹی کو مان کر جیل کے دن گزارنے کا فن سیکھتے ہیں۔ خود کو یقین دلاتے ہیں کہ اب کسی سے لڑنے جھگڑنے کا وقت نہیں ہے، اب انتظار کا وقت ہے کہ اپنا وقت پھر آئے گا۔ اگر دیکھا جائے، جنہوں نے جیل میں رہ کر صبر کرنا سیکھا وہی اقتدار میں واپس آئے۔ عمران خان بارے کچھ دن پہلے حامد میر کے ساتھ انٹرویو میں زرداری صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کو تو ابھی پورا سال نہیں ہوا، جیل تو 2 سال بعد پوچھنا شروع کرتی ہے کہ ہاں میاں کیا حال ہے۔
वही हुआ कि इमरान खान अब हर तरफ से मायूस होने के बाद गुस्से और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन अरकान को धमकियां, गालियां और वजीर आजम बनकर इन पर आईन से गद्दारी के मुकदमात चलाकर सजाए मौत या उम्र कैद दिलाने की धमकियां इनका माइंड सेट वाज़ेह कर रही हैं। वो सोच ही नहीं सकते थे कि इन जैसा लीडर और साबिक वजीर आजम इस तरह बेबस करके जेल में डाल दिया जाएगा। 9 माह जेल में गुजारने के बाद भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यकीनन इमरान खान इस वक्त शदीद स्ट्रेस में है। इन्हें इस वक्त आसिफ जरदारी से एक ही बात सीखने की जरूरत है। सबसे पहले वो अपने सेल के बाहर सिपाही के साथ वक्त गुजारना सीखें। वो कहते हैं अच्छी चीजें उन लोगों को मिलती हैं जो इंतजार करते हैं, सब्र करते हैं। खान के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, लेकिन जब सब्र बांटा जा रहा था तो वो अपनी बेसब्री के हाथों मजबूर होकर वहां से उठकर चल दिए और आखिरकार यही बेसब्री इन्हें अडयाला जेल तक ले गई।